الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دنیاوی اعتبار سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً کوئی کیس، کوئی معاملہ کتنا ہی زیادہ مضبوط اور پاورفل ہو، لیکن کورٹ کے اندر اگر اس کے جو وکلاء ہے، اس کیس کو جو لڑنے والے، جو اس کیس جو آگے جج کے سامنے پیش کرنے والے وکلاء ہیں، اگر وہ کمزور ہیں تو مضبوط کیس بھی وہ ہار جاتے ہیں. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وکیل اگر جو ہے وہ مضبوط ہو، کیس اتنا مضبوط نہ بھی ہو، یعنی مضبوط کیس کے کمزور وکیل ہار جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کمزور کیس کے مضبوط وکیل جیت بھی جاتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ اگر ہم دینی اعتبار سے دیکھیں تو اہل سنت کا کیس، اہل سنت کا معاملہ، اہل سنت کے جو ایک معمولات ہیں، اہل سنت کے جو عقائد و نظریات ہیں، وہ انتہائی مضبوط، ہر اعتبار سے انتہائی مضبوط ہیں. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یا ویسے عام اسکول کالج کی زندگی میں، آفیسز کے اندر ہمارے عام نوجوان یا ہمارے جو ہے دیگر سنی بھائی جو غیر عالم ہیں، یہ اس معاملے کو اس طرح سے، چونکہ دلائل اور اس کی تمام تر حقانیت کو سیکھا نہیں ہوتا، سمجھا نہیں ہوتا، تو اب یہ کسی سے بحث کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ اپنی بات میں سچے ہوتے ہیں، ان کا کیس مضبوط ہوتا ہے، لیکن یہ جو وہاں وکالت کر رہے ہوتے ہیں، بالخصوص سوشل میڈیا پہ یا وہاں پہ جو بحث کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کو شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور کے اندر ایسے علماء، ایسے محدثین، ایسے فقہاء، ایسے مناظر، ایسے ہمیں علماء عطا فرمائے ہیں کہ جو الحمدللہ ہمارے ایک مضبوط کیس کو مضبوط امیدوار کے طور پہ اہل سنت اور دنیا بھر کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اہل سنت کی جو حقانیت ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے. اور انہی میں سے الحمدللہ آج ہم سب کی سعادت مندیوں کی معراج ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے کہ جنہوں نے حال ہی میں الحمدللہ اہل سنت کے اس عظیم نظریے کو، اہل سنت کے ایک جو ہمارا عقیدہ ہے بنیادی طور پہ، اور یہ وہی عقیدہ ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے کہ صحابہ کی افضلیت کا، شیخین کی افضلیت کا، اور شیخین کی صحابیت کا، شیخین کے صحابیت اور ان کی افضلیت پہ ایمان رکھنے کے حوالے سے الحمدللہ جو دنیا بھر کے تو الحمدللہ اہل سنت کا یہ شرف رہا ہے کہ ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علماء، ایسے فقہاء، ایسے محدثین،
ایسے مفتیان کرام اللہ تعالیٰ نے عطا کیے کہ جو اہل سنت کے کیس کو، اہل سنت کے عقائد و نظریات، اہل سنت کے معمولات کو ایک انتہائی بہترین انداز کے ساتھ جو ہے امت تک پہنچاتے رہے اور اس کی حقانیت کو روز روشن کی طرح واضح کرتے رہے. اور جو یوں کہہ لیں کہ دشمنان اہل سنت ہیں یا دشمنان اسلام ہیں، دشمنان صحابہ و اہل بیت ہیں، انہوں نے اگر اسلام کے شجر کو کہیں پر جو ہے وہ کاٹنے کے یا اس کو کاٹ چھاٹ کرنے کی یا کہیں پہ اس کے جو ہے وہ غلط انداز سے اسلامی نظریات کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، تو الحمدللہ علماء اہل سنت نے، مفتیان اہل سنت نے اس کو جو ہے ایک بہترین انداز سے ہمارے سامنے پیش کیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء کے دامن کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں. اصل میں جہاں کمزوری یہاں آتی ہے کہ عموماً ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہاں علماء کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، قاری صاحبان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، کہ عموماً جو ہے وہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے علماء کی بجائے واعظین اور غیر علماء لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بعض اوقات ہماری محافل و مجالس کے اندر بھی جو ہے وہ ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں کہ جو ہمارے نظریات کو کمزور کرنے کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ رافضیت تفضیلیت کی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ایک راہیں کھلتی ہیں اور ہمارے گاؤں دیہاتوں میں اور ہمارے ہاں جو ہے وہ اس طرح مساجد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ایک تو بنیادی طور پہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہی حکم دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جن باتوں کا ہمیں علم نہیں ہے وہ اہل ذکر یعنی علماء سے پوچھی جائے. تو ایک بنیادی چیز یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے اہل سنت کی الحمدللہ ہم سب نمائندے ہیں اور ہم سب نے اہل سنت کی نمائندگی مرتے دم تک کرتے رہنا ہے. اہل سنت کے جو احکام، جو نظریات ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے. جو ایک فکر رضا ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیں پر بھی آپ کو لگے کہ یہاں پہ مجھے پوچھنا ہے، یہ بات جو ہے وہ مجھے یہاں نہیں معلوم، تو لازمی علماء سے پوچھ کے چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے. اور میں جو علماء موجود ہیں ان سے اور جو کمیٹیوں کے حضرات بیٹھے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگرچہ جو ہے وہ اس قدر جاندار جیسا عموماً آپ سننا چاہتے ہیں ویسا بیان آپ کو نہ بھی ملے تو اپنے محافل میں ہمیشہ انہی کو مدعو کیا جائے جو علم رکھتے ہیں، جو علماء ہیں. نرے واعظین کو جو ہے نہ بلایا جائے کہ جو واعظ ہے لیکن جو ہے وہ عالم ہے ہی نہیں اور وہ آگے جھوٹی سچی روایتیں سنائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ اہل سنت کے اندر بسا اوقات انتشار پھیلانے کا سبب بنتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اپنی محافل میں کبھی بھی نہ بلایا جائے، کیونکہ اب جو ہے ایک لگاتار سلسلہ شروع ہونا ہے محافل کا. محرم الحرام سے یہ شروع ہوتا ہے اور یہ تقریباً رمضان تک اب یہ چلنا ہے. تو یہ جو ایک طویل سلسلہ ہے اس میں کوشش کی جائے کہ اپنی محافل کی زینت ہمیشہ علماء کرام، مفتیان اسلام اور ایسے علماء کو بلایا جائے جنہوں نے جو ہے جس طرح آج الحمدللہ ہماری سعادت مندی ہے کہ مناظر اہل سنت جو ہے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اس طرح کے علماء کو بلایا جائے تاکہ ہمارے اہل سنت کے جو نوجوان ہیں جو آج سوشل میڈیا بہت استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا سے پہ اغیار جو ہے آ کے اپنی بد نیتی، اپنی بد باطنی اور بد عقیدگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، تو اس کا ایک صحیح انداز سے توڑ ہو سکے. اب یہ کہا جائے کہ سوشل میڈیا کوئی نہ دیکھے یا سوشل میڈیا پہ جو ہے جو مولوی آتے ہیں ان کے بیان نہ سنیں، تو ایسا کہنا ایک مشکل بات ہے. لیکن اس کا حل یہ ہے کہ اگر زہر کی طرف جانا ہے تو اس کے تریاق کا پہلے ہمیں جو ہے وہ پتا ہو، اس کا حل بھی ہمارے پاس ہو. تو وہ حل کیا ہے؟ وہ علماء اہل سنت ہیں. تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج سعادت دی ہے کہ ہم قبلہ مناظر اسلام کا دیدار کر رہے ہیں، اور انہوں نے حال ہی میں جو ہے جیسا کہ قبلہ قاری خلیل صاحب اور دیگر علماء کئی دن سے آپ لوگوں کی تربیت کر رہے بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ ایک معمولی بات نہیں ہے کہ جو اسلام کے دشمن، صحابہ کے دشمن سر عام میڈیا پہ آ کے، سوشل میڈیا پہ آ کے بکواسات کرتے ہیں، انہوں نے الحمدللہ ان کا جو ہے نہ صرف رد بلیغ کیا بلکہ شکست فاش دی. یہ بھی ایک جہاد ہے. جیسے آج ہم دعائیں کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ
فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، فتح دے، تو یہ بھی ایک اسی طرح کی عظیم و شان فتح ہے کہ اگر عقیدے مضبوط نہیں رہیں گے، اگر ہمارا ایمان ہی مضبوط نہیں رہے گا، اگر ہمارے جو ہے وہ عقائد کے اندر اللہ نہ کرے کہ کمزوری آ جائے گی، تو ہمارے تو سارے اعمال کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے ایمان کی مضبوطی یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور ایمان کی سرحدوں پہ پہرا دینے والے جو ہے وہ علماء ہیں، وہ جو ہے وہ مفتیان کرام ہیں، وہ محدثین ہیں، اور انہی میں سے آج الحمدللہ ایک شخصیت ہمارے درمیان جو ہے وہ علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور زیادہ اضافہ فرمائے، اور ان کا سایہ سارے اہل سنت پہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی پہلے بھی بہت ساری فتوحات اللہ نے ان کو دی ہیں، اللہ اور فتوحات دے، اور یہ فتح صرف انہی کی نہیں، یہ پورے اہل سنت کی فتح ہے، یہ پورے مسلک کی فتح ہے، اور یہ پورے اسلام کی فتح ہے، اور یہ شکست جو ہے وہ کوئی دو چار بندوں کی شکست نہیں ہے، بلکہ ان کے پورے باطل مذہب کی شکست ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ رسوا ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح ہمیشہ ذلیل رسوا کرے، اور اسی طرح سے ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتا رہے، اور ان کے صدقے پوری اہل سنت کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے۔ اور جتنے یہاں میرے علماء جو ہے وہ تشریف فرما ہے، ان سب سے میں یہی عرض کروں گا کہ جس طرح جو ہے قبلہ مفتی صاحب کا یہ ایک مطلب جو ہے مناظرہ ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اس طرح کے احکام اور اس طرح کے جو مناظرے ہیں، اس طرح کے جو علماء کے دلائل ہیں، ان کو سنا جائے، ان کو یاد کیا جائے، علماء بالخصوص جو ہے ان کو حفظ کیا جائے، اور پھر یہ عوام اہل سنت تک پہنچائے جائیں، یہ ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور آج نوجوان جو ہے وہ مرزا انجینئر اور اس طرح کے لوگوں کو سن کے بعض اوقات جو ہے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کے جو ہے وہ اس تذبذب سے نکالنے کے لیے ہم نے علماء اہل سنت کا دامن تھام کے رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی، ہمارے محسن قبلہ قاری خلیل صاحب اور ان کے جو ہے ساتھ قبلہ حافظ صاحب، ان دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ ماشاءاللہ اس طرح کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، کہ جب بھی اس طرح کا کوئی موقع بنتا ہے، کوئی بھی کہیں پر بھی جو ہے، تھوڑے دن پہلے جب حج پہ ہم گئے اس سے پہلے جو ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے بعض لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ بد زبانی استعمال کی، تو انہوں نے فوراً ان کے محلے کے اندر جا کے جو ہے عظیم و شان وہاں پہ محفل رکھی اور پروگرام رکھا، اور جو ہے ان کا جو ہے وہ بد باطل لوگ تھے ان کا رد بلیغ کیا۔ تو اسی طرح سے ہر موقع پہ جو ہے محرم الحرام کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے ایک اہل سنت کے اسٹیجوں سے جو ہے الحمدللہ شان اہل بیت پہ بہترین بیانات کا سلسلہ ہوا، اور 10 دن پورا جو ہے باقاعدہ اشتہار کے طور پہ، اور ویسے تو میرا خیال ہے 10 سے بہت زیادہ محافل ہوئی ہوگی، اور ہر مسجد میں ہوئی ہے، ایک شعور دیا کہ محرم الحرام بھی الحمدللہ ہمارا ہے، ربیع الاول بھی ہمارا ہے، ہر مہینہ ہر دن ہمارا ہے، کیونکہ ہم صحابہ اور اہل بیت اور تمام اولیاء کے ماننے والے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا کردار اس میں جو ہے اس طرح کے عظیم پروگرام کرنے میں وہ قبلہ قاری خلیل صاحب اور حافظ صاحب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور انہیں اس کی جزا دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ جتنے بھی علماء تشریف فرما ہیں، ہم سب کی طرف سے، ہمارے پورے چنگا منگا کی تمام عوام کی طرف سے قبلہ مفتی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس تشریف لائے، اور یقیناً جو ہے ان کی زیارت جو ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے عالم کی زیارت کی ایسے جیسے اس نے میری زیارت کی، تو وہ ایسے ہی علماء ہیں جن کی زیارت جو ہے وہ زیارت رسول کی طرح ہے، جن کے ساتھ مصافحہ کرنا ایسے ہے جیسے حضور سے مصافحہ کرنا ہے، جن کی فضیلت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے، جن کی عزت جو ہے وہ کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اسلام کی آپ نے عزت کی ہے، جن کے لیے جن کی خدمت کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے جو ہے رسول اللہ کی خدمت کی ہے، یہ حقیقت میں نائب رسول ہے۔ تو ایسے علماء کا ہمارے درمیان ہونا ہی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں دے، اور ہمیں ان سے ہمیشہ مستفید ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی علماء ہیں اللہ سب کو برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جزاکم اللہ۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا